حسدوں کے حسد سے حفاظت فرمائے. ختم نبوت والا جو کلام آپ نے سنایا آج کی اس محفل کی نسبت سے ماشاءاللہ بہت خوب. اب آخری کڑی جو ہمارے درمیان ہیں وہ ہمارے ریاست کرناٹک شہر بنگلور کے ایک نوجوان عالم دین جسے ہمارے علماء کے حلقوں میں بڑی کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے شہرت عطا فرمائی ہے اور لوگ پیسہ خرچہ کر کے پتہ نہیں کہ کیسے کیسے کام کر کے منصب حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن علماء کا اللہ تعالیٰ نے ایسا ساتھ دیا کہ بغیر شہرت کے اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر شہرت عطا فرمائی ہے. جن میں سے نوجوان عالم دین نے دیکھیے چھوٹی سی عمر بلکہ جتنے نامور احباب ہمارے درمیان ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب رشادی ان کا دامت برکاتہم جن کے مدرسے کے توسط سے آج کا اجلاس چل رہا ہے. حضرت مولانا آصف صاحب رشادی ان کا دامت برکاتہم ہمارے درمیان عزیز اللہ صاحب اور قاری شہباز صاحب. ہم جتنے احباب ہیں میں مبالغہ نہ ہو کی بات اگر کہوں ہم میں سے سب سے چھوٹے ہیں لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ عطا فرمایا ہے خطاب کرنے کا خطاب کا. ماشاءاللہ آپ شہر کی مکہ مسجد ڈی جے حلیمی کے امام و خطیب ہیں ماشاءاللہ اچھا بولتے ہیں ہم بولتے ہیں میں نشمی نشار کے ساتھ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں. ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا قاری محمد ضنیف افسر عزیز ان کا دامت برکاتہم کے اشعار ان کے زیز کی دور میں شرکت نہیں کرنے دیتے. عبدالعزیز صاحب کے عزیز کی دور میں شرکت نہیں کرنے دیتے اور کچھ مسائل مجھے ہجرت نہیں کرنے دیتے. کہ عزیز کی دور میں شرکت نہیں کرنے دیتے اور کچھ مسائل مجھے ہجرت نہیں کرنے دیتے اور ہم خلندر ہیں اگر ضد پہ اتر آئے تو پھر اور ہم خلندر ہیں اگر ضد پہ اتر آئے تو پھر بادشاہوں کو حکومت نہیں کرنے دیتے. شہر ملواگل کی جانب سے جو ہدیہ قاری صاحب کی طرف آیا ہے منسوخ کر کے وہ حضرت عبدالعزیز صاحب رشادی ان کے حوالے کر رہے ہیں. قاری صاحب یہ آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم
صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، خدا پاک کا بڑا ہی کرم و احسان ہے. رب ذوالجلال نے، رب کریم نے مجھے اور آپ کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سننے کے لیے جمع فرمایا. محترم برادران قوم ملت، عزیز و معزز علماء اعظام اور ذمہ داران مسجد، ہر انسان کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہر چیز کے وجود میں آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد کے کوئی انسان وجود میں نہیں آتا اور کوئی چیز بن نہیں سکتی. محترم برادران قوم و ملت، اللہ نے انسان کو بنایا ایک مقصد کے لیے. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنات اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو جاری فرمایا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبر آئے اور سوالات انبیاء کی محنت ہمارے سامنے ہیں، بیانات میں سنتے رہتے ہیں. آخر میں میرا اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کا آنا مبارک، آپ کا آنا سلامتی، آپ کا آنا بابرکت. آپ آئے تو نور ہی نور تھا، اندھیرا ختم ہو گیا، تاریکی ختم ہو گئی. آپ جب اس کائنات میں تشریف لائے تو گھر میں کیا دیکھتی ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے گھر کے اندر تو بچہ ہوتا ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو کمرے کے اندر دیکھتی ہیں کہ آپ سجدے میں ہیں. آتی ہی اعلان کر رہے ہیں میرے عزیزوں نماز نہ چھوڑنا. حضرت نے مفصل بیان نماز کے بارے میں کہا. میں آپ حضرات کو اس پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آج جو ہم نے مقصد بنا لیا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ مقصد ہے. آج ہم نے مقصد بنا لیا ہے تجارت ہی ہمارا مقصد ہے. آج ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ ایک ناچنے گانے والا ایکٹر ہمارا آئیڈیل ہے. ایک فلم میں کام کرنے والا آج ہمارا ہیرو ہے. نبی کو بھلا دیے، نبی کی زندگی کو بھلا دیے، نبی کی تاریخ کو بھلا دیے، وہ تاریخ کا واقعہ بھلا دیے، وہ جنگ بدر کا واقعہ بھلا دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، جنگ کا واقعہ، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر گرے، سر پر چوٹ آئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. تاریخ کا وہ واقعہ جب آپ کا بدن خون سے لہو لہان ہو گیا، جسم میں اثر سے خون بہ رہا ہے، جوتوں میں خون جم گیا ہے. لوگ کہتے ہیں اگر ہمیں راستے میں چلتے وقت چیخ اڑ جائے ماں بہن کی گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ مکے کے پہاڑ سونا چاندی بن کر آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے. وہ طائف کا واقعہ میں دوبارہ آپ حضرات کے سامنے سنا رہا ہوں. نبی معین الدین پیدا ہو گئے. وہ ماں بھی کیا ماں ہے. حضرت شکرگنج کی ماں اپنے بیٹے کی تربیت کیسی کرتی ہے. آج مائیں وسیع ہے. میری ماں بہنوں ذرا غور سے سننا. مائیں جب گھر بنتا ہے تو گھر جنت کا باغ بنتا ہے. عورت بنتی ہے تو گھر کا ماحول جنت ہو جاتا ہے. عورت بگڑتی ہے تو گھر جہنم سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. سب پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. میرے عزیزوں میرے پیارے، قدر کرو. ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ سے نہیں مانگا ہم نے کہ ہمیں امت محمدیہ میں
پیدا فرما. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا. کئی سارے انبیاء نے دعا مانگی تھی. سب سے بڑی عادت ہمارے اندر یہ شکر گزاری ہمارے اندر نہیں. شکر گزاری کس بات کی؟ سب کچھ ہے جو نا مجھے کیا جی اچھا کریں گے جی نہیں یہ بات کیا ابھی نہیں دعا کرو کام برابر. حالانکہ کام چل رہا ہے. جب شکر گزاری چھوٹ جائے گا برکت روزیوں میں برکت ختم ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بات کو لمبی نہیں کھینچوں گا. آپ نے بہت زیادہ وقت دیا لہذا 3 منٹ کی میری باتیں ذرا غور فرمائیں. ماشاء اللہ یہاں کے امام صاحب میرے ہم سبق ماشاء اللہ بڑی اچھی تعلیم انہوں نے حاصل کی رام نگرم سے. بڑے محنتی آدمی ہیں ماشاءاللہ. ذمہ داروں نے چن کر ہی رکھا ہوگا ماشاءاللہ. یہاں کے نائب امام صاحب میں ان کو یوٹیوب میں دیکھتا تھا ماشاءاللہ. سامنے سے دیدار ہو گئے ان کا ماشاءاللہ. اچھی محنتیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ یہاں کے امام صاحب کو یہاں کے نائب امام صاحب کو یہاں کے ذمہ داروں کو اللہ نظر بس سے حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے عبدالعظیم صاحب نے جو جلسہ کیا ہے اللہ نظر بس سے حفاظت فرمائے. ذمہ داروں نے ایک فون پر ہی لبیک کہہ دیا تھا. انشاءاللہ کہہ رہے ہیں دوبارہ یہ جلسہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی طرح اس مبارک کے علاقے میں بار بار جلسے کرنے کے اللہ نبی کی حمد سننے کے لیے نبی کی تعریف سننے کے لیے اللہ دوبارہ بار بار ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمائے. آخری بات یہ ہے کہ اپنی زبانوں سے غیبت کو ختم کرو. بہت عام ہو گیا ہے بہت زیادہ عام ہو گیا. غیبت کو ختم کرو. علماء کی قدر کرو جی. علماء کی قدر کرو. انبیاء کے وارث جی انبیاء کے وارث قدر کرو جی. علماء کی قدر کرو. مؤذنین کی قدر کرو. اور جو دین کی خدمات کرتے ہیں ان کی قدر کرو. زبانوں سے غیبتوں کو ختم کرو. دلوں کو صاف کرو. جب دل صاف ہوگا تبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہوگی. دل ہی گندا ہے میل کچیل ہمارے دلوں میں بھرا ہے تو کیسے ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ اس لیے میں یہاں کے آئے ہوئے تمام علماء کا جنہوں نے اس حقیر سی دعوت پر مجھے بلایا اس قابل بھی نہیں تھا جو تعریف کی میں اس کے ذرہ برابر بھی قابل نہیں ہوں. بطور کسی اللہ والے کی دعا ہوگی تو ہم یہاں پر آ کر بیٹھ گئے. بس اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیان سے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کانوں کا مزہ نہیں جی کانوں کا مزہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین واخر دعوانا. ماشاءاللہ حضرت والا نے آج اجلاس میں سیرت النبی حمدنات نورانی محفل کے ساتھ ساتھ دلوں کو جوڑ دیا. دونوں علماء کرام نے مبارکبادی میں قابل ہیں. دونوں علماء کرام نوجوان علماء کرام حضرت مولانا عاصم حسین صاحب رشادی قبلۃ دامت برکاتہم اور حضرت مولانا ریان صاحب مفتی ریان صاحب دامت برکاتہم دلوں کو جوڑنے کا کام فرمایا. کہا کہ نماز صلاۃ امامۃ الدین حدیث پیش کی قرآن کی آیتیں پیش کی. ہم چاہتے ہیں کہ اگر سربلندی ہمیں حاصل ہو ایک ایک فرد انشاءاللہ عہد کریں اللہ کے گھر میں کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. چلیے میں ہمارے اس مسجد کے خزانچی صاحب جہاں کہیں بھی تشریف ہے وہ براہ کرم اسٹیج پر تشریف لائے محراب پر تشریف لائے. ان کی شان خوشی اور دل خوشی جو ہے جو تحریری نامہ ہے ہمارے مدرسے کی جانب سے جناب اصغر صاحب جناب محمد اصغر صاحب جہاں کہیں ہے سامنے تشریف لائے. چند گھنٹوں سے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. جناب شیخ احمد صاحب کے حوالے یہ چھوٹا سا ہدیہ ہم ان کے حوالے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ جناب اصغر شریف صاحب تک پہنچائے. ماشاءاللہ یہ ساتواں عظیم الشان اجلاس محفل حمدونات و تحفظ ختم نبوت جامعہ عربیہ عزیز العلوم نگر نگر حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب رشادی قبلۃ دامت برکاتہم کی جانب بڑا کامیاب جلسہ رہا. میں گزارش کروں گا بڑا ہی کامیاب رہا اور انشاءاللہ سبوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی گئی ہے. 2 منٹ میں لے رہا ہوں مولانا 2 منٹ. میں مولانا کے تشکر کلمات سے پہلے میں
میں چاہوں گا کہ پھر وہ ایک اعلان کروں. ہمارے بھائی محترم فیض صاحب بہت دور سے آئے ہیں, ماشاءاللہ مرکز کی مسجد ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں یہاں تعلیم بھی ہوتی ماشاءاللہ. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاردی خان شاگرد خاص پوری دنیا جانتی ہے. حضرت مولانا منیر صاحب بامبے والے رحمۃ اللہ علیہ, اللہ قریب رحمت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے, بڑے اللہ والے تھے. میں نے بارہا کہا ایسے اللہ والے نبی کی محبت میں نعت سنی ہمیں آقا کا روزہ نظر آئے, نبی کی محبت میں تعریف سنی آقا کی زندگی نظر آئے. اب اندازہ لگائیں اپنی حیات طیبہ میں علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً دن میں کئی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار براہ راست ہوتا. اب وہ جو کتاب لکھی ہے زاد مومن کے نام پر جو کتاب آئی ہے, میں نے کہا کہ بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے جو اصول ہیں اس میں قلم بند ہے. آج جادو کا عام ہر گھر کے اندر ہر مقامات پر لوگ جہاں جہاں جا رہے ہیں, عاملوں کے پاس چکر کاٹ رہے ہیں. ان سب سے آپ کو نجات ملے گی. رہنے کے, اٹھنے کے, کھانے کے, پینے کے تمام طریقے اس کے اندر لکھے ہوئے. گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جاتے ہوئے اس کتاب کو حاصل کریں اور جامعہ عربیہ العلوم کی طرف سے جو تحقیق نامہ جو خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جناتوں کے نام جو خط دیا گیا تھا, آقا کی طرف سے جو خط لکھا گیا تھا وہ خط بھی ہے, وہ ہدیے کے طور پر لے کر جائیں. میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا سہیل صاحب خاص دعوت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ وہ ہدیہ تشکر مسجد حاضرہ یہیں کی امام قدیم ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام, الحمدللہ ہمارے اجلاس الحمدللہ اختتام پذیر ہوا. تو سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اجلاس اختتام پذیر ہوا. اس کے بعد تمام علماء کرام, بنگلور سے آئے ہوئے علماء کرام, محتمین کرام, تمام کا شکر بجا لاتے ہیں جنہوں نے ایک دعوت پر لبیک کہا. اس کے بعد ہم اس مسجد کے ذمہ داروں کا بھی شکر بجا لاتے ہیں جنہوں نے یہ کی دعوت پر لبیک کر کے الحمدللہ جلسے کی اجازت دی. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان خصوصی الحاج ہمارے اسی شہر ملباگر کے پریزیڈنٹ الحاج امان اللہ صاحب کا بھی شکر بجا لاتے ہیں. اسی طرح ہمارے اس محلے کے ممدر جناب نوشاد صاحب کا بھی شکر بجا لاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام, ائمہ کرام کا بھی ہم شکر گزار بجا لاتے ہیں جنہوں نے ہماری ایک دعوت پر اپنی گناہوں مصروفیات کو چھوڑ کر لبیک کہتے ہوئے ہمارے اس اجلاس کو کامیاب بنائے. اسی کے ساتھ ساتھ تمام آئے ہوئے مہمان کرام کا بھی ہم شکر بجا لاتے ہیں جنہوں نے اس جلسے میں شرکت کی, اللہ کے رسول علیہ السلام کے عاشق ہونے کا ثبوت دیا. اسی کے ساتھ ساتھ میں آخری میں ہمارے اس مسجد کے مؤذن صاحب کا میں شکر بجا لاتا ہوں جنہوں نے یہ سارے جلسے کا انتظام کیا, ساری مصروفیات جنہوں نے ہمارے اس مسجد کے مؤذن صاحب نے سارے کام کو بخوبی انجام دیا. تمام انتظامات مؤذن صاحب نے کیے. میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ایسے مجالس سے بارہا شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وعلینا گھومنے کی خزانہ بنائے. صبح سے لے کر اگر شام تک ہم کسی کی یہاں ملازمت کرتے ہیں تو کیا کریں گے, شام تنخواہ لینے کے لیے کریں. لیکن احباب اتنا شاندار پروگرام چل رہا تھا, اب پروگرام کے اختتام پر اللہ تعالیٰ دینے پر آ رہا ہے. اب دعا کل عبادہ اور کما قال علیہ السلام, دعا عبادت کا لفظ ہے لیکن دعا کو چھوڑ کر بہت احباب جا رہے ہیں. حضرت مولانا قادر قاسمی صاحب دعوت برکاتہم ہمارے درمیان ہے. انشاءاللہ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں گے. حضرت سے گزارش ہے الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كل ما ذكره الذاكرون وصل على
محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا محسن يا منعم يا ستار يا غفار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ باقی زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نہ مرضیات سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما. اے اللہ یقین صادق نصیب فرما. اے اللہ تیرے ذات عالی کا یقین نصیب فرما. نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ نفع والا علم عطا فرما. نقصان والے علم سے ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرما. اللہ تیرا ذکر کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما. بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ماں باپ کی خدمت کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ یہی اس دنیا سے چل رسے ان کی مغفرت فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہر کام تیری رضا و خوشنودی کے لیے ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ جان مال ساری تیری دی ہوئی نعمتیں ہیں. اے اللہ مرنے سے پہلے امت کے حق میں اس کے صحیح استعمال کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو یا اللہ یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ اس مرکز کو عالمی مرکز بنا. اے اللہ اس مرکز کو عالمی مرکز بنا. اے اللہ یہاں تیرے بندے اور بندیاں آئیں اور دین کا کام یا اللہ آخر سانس تک کرتے رہیں ایسے فیصلے فرما. اللہ ذمہ داروں کو قبول فرما. ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت کے فیصلے فرما. اے اللہ یہ مجمع کسی اور کے نام پر جمع نہیں ہے. اے اللہ تیرے آقا سرکار دو جہاں تاجدار مکہ میرے اے اللہ ساری کائنات کے آقا کرام پر جمع ہے. اے اللہ جتنی بھی آپ کی توصیف اور تعریف ہوئی ہے اے اللہ ہماری گندی زبانیں ہیں. اے اللہ ہم کیا ان کی تعریف کر سکتے ہیں. تو نے خود ان کی تعریف فرمائی ہے. اے اللہ جتنا بھی کہا گیا جتنا بھی سنا گیا اے اللہ اس کے مطابق ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آخر سانس تک ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. اسلام پر اے اللہ ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ بہت سے ہمارے علماء اساتذہ اے اللہ بہت سے اللہ جیلوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں. اے اللہ ناحق اے اللہ بے قصور زندگیاں جیلوں میں گزر رہی ہیں. اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم فرما. شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ نبی کی شان میں گستاخیوں پر تلے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں ایمان کی اللہ ہدایت عطا فرما. اسلام کی ہدایت عطا فرما. اے اللہ وہ بھی اللہ تیرے بندے ہیں نبی کی امت میں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اللہ در پر جا کر دعوت دی ہے. اے اللہ ہمارا قصور ہے
یا اللہ ہم نے ان کو نہیں سمجھایا، یا اللہ تو سمجھانے پر ہدایت دینے پر آئے، یا اللہ سکندوں کا کام ہے، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ غیروں کو ہدایت عطا فرما۔ آج ساری اللہ دنیا یا اللہ کلمے کی اللہ محتاج ہے، اے اللہ کلمہ ہم صحیح معنوں میں ہم تک نہیں پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ وہ آج اسلام کے اور ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں کلمے پہ آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اے اللہ مولانا عبدالعظیم صاحب کے اے اللہ حیدرآباد کے ایک ساتھی اے اللہ ان کے بچے کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ یہ بندے بہت ساری ضروریات اور اے اللہ اپنی جائز تمنا لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرا تو ایک اشارہ ہے، اے اللہ ساروں کے کام بن جاتے ہیں، اے اللہ ساروں کی ضرورتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ خصوصاً حضرت مولانا سید اندر شاہ اے اللہ قاسمی دامت برکاتہ ان کے عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ آج کے اوپر اللہ جو مقدمہ تھا تیرے فضل و کرم سے وہ ختم ہوا ہے، اے اللہ تو نے چاہا تو ختم ہوا، اے اللہ آگے بھی اللہ جو اے اللہ کرناٹک میں جو کیس چل رہا ہے اے اللہ نازک موڑ پر ہے، اے اللہ تیرے بندے گھر میں بیٹھ کر آپ کے لیے اور سارے اکابر کے لیے دعا کرتے ہیں، جتنے بھی اللہ بے قصور اور ناجائز مقدمات ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس شہر مبارک میں خیر و برکت کو عام فرما، رحمت والی بارش نازل فرما۔ اے اللہ یہاں کے بسنے والوں میں اخوت و مودت و محبت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ انہوں نے جو موقع اے اللہ ہمیں اے اللہ فراہم کیا ہے، اللہ ہم ان کے دل سے شکر گزار ہیں، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ دنیا آخرت کے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جامعہ عربیہ عزیز العلوم نے یہاں آ کر جو اجلاس کیا ہے اے اللہ ہم تو سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اتنی دور جو آ کر انہوں نے اے اللہ اجلاس کیا ہے اے اللہ ہم تو سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ یہ جامعہ کی خاص اور ذاتی جگہ ہے، اے اللہ وہ مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، اے اللہ مخلص بندوں کو اس جگہ کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ اس کے لیے ذاتی عمارت عطا فرما، اے اللہ ذاتی عمارت عطا فرما، جنہوں نے بھی جس لین سے بھی اللہ تعاون کیا ہے مدد کی ہے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ سید اجمل سید آصف صاحب کی والدہ اے اللہ دونوں کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین یا اللہ اس دنیا سے چل بسے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کے رشتوں کو لے کر پریشان ہیں، اے اللہ ڈگریاں دلواتی ہیں، اے اللہ رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اے اللہ ایسے لڑکیوں کے لیے ایسے لڑکوں کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ نوجوان طبقہ غیروں میں پھنستا جا رہا ہے، اے اللہ نوجوان کو واپس آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اے اللہ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے بقیہ بہت کچھ رہ گیا اپنے شان عطا فرما۔ ہمارے سسر الحاج عبداللطیف صاحب کی مغفرت فرما، اللہ ہماری ساس صاحبہ زینت النساء کی مغفرت فرما، رشتہ داروں میں ملنے جلنے والوں میں دوست احباب میں جتنے بھی اس دنیا سے چل بسے ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضر نصیب فرما، حج و عمرے کی سعادت سے مالا مال فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر